حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات پیدا کی تھیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سب سے نمایاں جنات اور بعض روایات کے مطابق بنی نوع انسان کی ابتدائی شکلیں یا حیات عرضیہ کی دیگر مخلوقات شامل ہیں۔ ذیل میں مختصر بیان کیا جا رہا ہے۔ جنات۔ قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے۔ سورۃ الحجر میں ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ ترجمہ اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کیا۔ جنات زمین پر آباد تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، مگر ان میں فساد، خون ریزی اور سرکشی عام ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق ابلیس بھی جنات کی قوم میں سے تھا اور عبادت گزار تھا، بعد میں تکبر اور حسد کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ زمین پر فساد کرنے والی مخلوقات۔ روایات میں ہے مفسرین مثلاً ابن کثیر، طبری وغیرہ کے مطابق فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین پر خلیفہ آدم بنائے گا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ ترجمہ کیا تو زمین میں اس سے خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ سورۃ البقرہ میں ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سوال اس بنیاد پر تھا کہ پہلے سے کچھ مخلوق زمین پر رہتی تھی جو فساد کرتی تھی، یا تو جنات تھے یا کچھ اور مخلوق جس کا ذکر ہمیں تفصیل سے قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ بعض روایات میں بنی آدم سے پہلے انسان نما مخلوق کا ذکر۔ کچھ اسلامی مورخین اور صوفی روایتوں میں ایسی انسان نما مخلوقات کا ذکر آتا ہے جو آدم سے پہلے زمین پر رہتے تھے، مگر یہ قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ زیادہ تر اسرائیلیات یعنی بنی اسرائیل کی روایات پر مبنی ہیں، جنہیں نہ مکمل طور پر مانا جا سکتا ہے اور نہ رد کیا جا سکتا ہے جب تک وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائیں۔ خلاصہ: حضرت آدم سے پہلے جنات زمین پر موجود تھے جن کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ وہ عبادت گزار بھی تھے، لیکن بعد میں اکثریت نے زمین میں فساد کیا۔ ابلیس بھی انہی میں سے تھا جو بعد میں ملعون ہوا۔ بعض روایات میں دیگر مخلوقات یا انسان نما مخلوقات کا بھی ذکر ہے، مگر وہ شریعت کے معتبر ماخذ سے ثابت نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کا قصہ قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے، اور یہ ایک اہم موضوع ہے جو تخلیق انسان اور جنات کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ ذیل میں اس قصے کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ ترجمہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سجدہ کرے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس۔ ترجمہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جنات اور ابلیس۔ ابلیس دراصل جنات میں سے تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ ترجمہ وہ جنوں میں سے تھا، پس اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ سورہ کہف میں ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ ان کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار۔ ترجمہ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن میں ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ٹکراؤ۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ خود کو آدم سے برتر سمجھتا تھا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ترجمہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور اس پر لعنت کی۔ تب ابلیس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا عہد کیا۔ آدم و حوا کا جنت میں قیام اور زمین پر نزول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ حوا کو جنت میں رکھا اور ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ ابلیس نے ان کو ورغلایا اور یوں وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو۔ ترجمہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ سورۃ البقرہ میں ہے جنات کا ذکر اور ان کی دنیا۔ جنات انسانوں کی طرح عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ان میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت دی گئی تھی۔